اذلان جلدی سے مجھے کس کریں اور پھر میرے پیٹ میں بچہ آ جائے گا۔ ارے پاگل لڑکی، کس کرنے سے بچہ نہیں ہوتا، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا، مجھے تو بچہ چاہیے۔ محرم ضد کرتے اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ پھر میں جو کروں گا مجھے کرنے دو گی، چیخو گی تو نہیں؟ اذلان اس کے چہرے پہ آدھی لٹوں سے کھیلتا اسے مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں ہاں میں راضی ہوں، میں سب کچھ کر لوں گی، بس مجھے بچہ چاہیے۔ وہ اچانک ہی اسے اپنی باہوں میں بھرتا اس کے سینے سے دوپٹہ کھینچ گیا تھا۔ وہ اس کے دوپٹہ کھینچنے پہ شرماتے ہوئے اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں سے چھپا رہی تھی۔ تمہیں میرے سامنے اپنے کپڑے اتارنے ہوں گے جب بھی بچہ آئے گا۔ وہ شرمائی گھبرائی سی اپنے کپڑے۔ کمرے میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس نے ماحول کو ایک عجیب سی زہر میں جکڑ رکھا تھا۔ کھڑکی سے چھنتی چاندنی کمرے کے فرش پر رقص کر رہی تھی۔ اذلان جو ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور سلجھے ہوئے مزاج کا مالک تھا، اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور محرم اپنی مخصوص چنچل اور ضدی ادا کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کر کے آئی ہو۔ وہ سیدھی اذلان کے پاس پہنچی، وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ اذلان نے نظریں اٹھا کر اپنی شریک حیات کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ ساتھ ایک پختہ ارادہ بھی چھلک رہا تھا۔ اذلان، اس نے دھیمی لیکن محبت بھری آواز میں پکارا۔ جی محرم، خیریت تو ہے؟ آپ اس وقت اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ اذلان نے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ محرم نے گہرا سانس لیا اور بغیر کسی جھجک کے وہ بات کہہ دی جو شاید کوئی بھی عام لڑکی کہنے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ اذلان جلدی سے مجھے کس کریں اور پھر میرے پیٹ میں بچہ آ جائے گا۔ اذلان کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے محرم کی اس معصومانہ سوچ پر پیار بھی آیا اور اس کی نادانی پر ہنسی بھی۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور پوری توجہ اس کی طرف کر لی۔ ارے پاگل لڑکی، کس کرنے سے بچہ نہیں ہوتا، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اذلان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جیسے کسی چھوٹے بچے کو زندگی کی حقیقتیں بتائی جاتی ہیں۔ محرم نے فوراً اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جو اس کی ضد اور خواہش کی شدت کو ظاہر کر رہے تھے۔ لیکن مجھے نہیں پتا، مجھے تو بس بچہ چاہیے۔ میں نے فلم میں دیکھا تھا کہ کس کرنے سے بچہ ہو گیا تھا اور ہیروئن ماں بن گئی تھی، مجھے بھی بچہ چاہیے۔ محرم ضد کرتے ہوئے اچانک اس کی گود میں جا بیٹھی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اذلان کے گلے میں ڈال دیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اذلان کا دل اس کی اس قربت پر دھڑکنے لگا۔ محرم کی معصومیت اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ محرم کی کمر پر رکھے اور اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا تاثر ابھرا۔ محرم، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کیا تم جانتی ہو تم کیا مانگ رہی ہو؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، مجھے بس وہ چاہیے جو باقی سب کے پاس ہے، محرم نے لاڈ سے جواب دیا۔ اذلان نے شرارت اور سنجیدگی سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر میں جو کروں گا مجھے کرنے دو گی، چیخو گی تو نہیں؟ اذلان اس کے چہرے پر آتی بالوں کی لٹوں سے کھیلتے ہوئے اسے مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی انگلیاں محرم کے نرم و نازک جلد کو چھو رہی تھیں، جس سے محرم کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ محرم نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بڑی ہمت جمع کر کے بولی، ہاں ہاں میں راضی ہوں، اب میں سب کچھ کر لوں گی، بس مجھے بچہ چاہیے۔ اس کے ان الفاظ نے جیسے اذلان کے اندر لگی آگ کو ہوا دے دی۔ اس نے پلک جھپکتے ہی محرم کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ کمرے کی فضا پہلے سے زیادہ بوجھل اور رومانوی ہو چکی تھی۔ اذلان نے شدت سے اسے خود میں بھیجا اور اگلی ہی حرکت نے محرم کے سانس روک دی۔ اذلان نے ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے دوپٹہ کھینچ لیا تھا۔ محرم کی آنکھیں حیرت اور شرم سے پھیل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی جلدی یہاں تک پہنچ جائے گی۔ وہ اپنے دوپٹے کے اچانک چھن جانے پر بری طرح شرما گئی اور گھبراہٹ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کے گال سرخ ہو چکے تھے اور دل کی دھڑکنیں اب باہر سنائی دے رہی تھی۔ اذلان نے اس کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی نظروں میں اس وقت ایک عجیب سی تپش تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم راضی ہو؟ اذلان نے سرگوشی کی۔ تمہیں میرے سامنے اپنے کپڑے اتارنے ہوں گے جب بھی بچہ آئے گا۔ محرم کا پورا وجود کانپنے لگا۔ شرم اور گھبراہٹ کی ایک لہر اس کے سر سے پاؤں تک گزر گئی، لیکن اس کی ممتا کی تڑپ اور بچہ پانے کی ضد ابھی بھی اس کی شرم و حیا پر غالب تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی قمیض کے بٹنوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
اس کی انگلیاں تھر تھر آ رہی تھیں لیکن وہ رکی نہیں۔ وہ شرمائی، گھبرائی اور سہمی ہوئی حالت میں اذلان کی گہری نظروں کے سامنے اپنے کپڑے اتارنے لگی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کمرے کی خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی، جس میں صرف ان دونوں کے سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جب وہ اپنے حجاب کے آخری حدیں پار کر چکی تو اس نے نظریں جھکا لی، جیسے وہ خود کو مکمل طور پر اذلان کے حوالے کر چکی ہو۔ اذلان نے جب اپنے شریک حیات کی اس انتہا درجے کی معصومیت اور سپردگی کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس کے اندر کی حیوانیت کہیں دور چھپ گئی اور صرف خالص محبت باقی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ محرم اس وقت کتنی نازک اور کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ پھر اذلان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس پر بے پناہ محبت نچھاور کرنے لگا۔ رات ان کی قربت کی گواہ بن رہی تھی۔ چاند انہیں دیکھ کے شرمائے ہوئے بادلوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ محبت کی انوکھی داستان لکھی جا رہی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور پختونخوا کے اس دور دراز گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ تھا۔ اذلان آفریدی کا تعلق ایک ایسے معزز و باوقار پختون گھرانے سے تھا جس کی دھاک پورے علاقے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اذلان خود ایک پڑھا لکھا، سلجھا ہوا اور باشعور نوجوان تھا جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گیا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی شاہانہ تمکینت و وقار تھا کہ دیکھنے والا اسے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ لیکن اس خاندانی وقار کو اس دن گہری چوٹ لگی جب زمینوں کے پانی کے پرانے اور سلگتے ہوئے تنازع نے ایک خونی روپ دھار لیا۔ علاقے کے ایک ضدی اور بااثر زمیندار کے ساتھ پانی کی باری پر بحث شروع ہوئی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے گالی گلوچ اور پھر سیدھی فائرنگ میں بدل گئی۔ اذلان کا بڑا بھائی نعمان آفریدی، جو اپنے غصے اور غیرت کے لیے جانا جاتا تھا، سینہ تان کر آگے بڑھا۔ دونوں طرف سے گولیاں بارش کی طرح برسائی گئی۔ فضا بارود کی بو اور چیخ و پکار سے بھر گئی۔ اسی اندھادھند فائرنگ میں زمیندار کی طرف سے چلنے والی ایک گولی نعمان کے سینے سے پار ہو گئی۔ وہ جوان، ہٹا کٹا اور خاندان کا غرور نعمان آفریدی اپنے ہی کھیتوں کی مٹی پر خون میں لت پت گر کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ لندن کی پرسکون اور جدید زندگی میں مگن اذلان کو جب یہ خبر ملی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان واپس پہنچا۔ جب وہ اپنی حویلی کے صحن میں داخل ہوا تو وہاں ماتم بچھا تھا۔ عورتوں کی دل دوست چیخیں اور مردوں کے جھکے ہوئے سر اس قیامت کا اعلان کر رہے تھے جو اس کے گھر پر ٹوٹی تھی۔ اذلان لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور جب اس نے اپنے جوان بھائی کی برف جیسی ٹھنڈی اور بے جان میت دیکھی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ کوئی دھاڑے مار کر رونے والا شخص نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے بہنے والے خاموش آنسو اس کے اندر چلنے والے طوفان کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی ماں زبیدہ خاتون نعمان کی لاش سے لپٹ کر بیان کر رہی تھی، جبکہ اس کی بڑی بھابھی زرمینہ، جو اب بیوہ ہو چکی تھی، صدمے سے نڈھال تھی۔ پختون روایت اور علاقے کے سخت اصولوں کے مطابق اس خون ناحق کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک بڑی پنچایت بٹھائی گئی۔ گاؤں کے تمام معززین اور سفید ریش بزرگ برگد کے پرانے درخت کے نیچے جمع تھے۔ زمیندار، جس کے بندوں کی گولی سے نعمان کی جان گئی تھی، آج سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس خون کا بدلہ خون ہے یا پھر علاقے کی سب سے ظالمانہ اور دردناک رسم بنی ہے۔ سردار نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، لیکن ہم مزید خون ریزی نہیں چاہتے۔ زمیندار، تمہیں اپنے کیے کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ تمہارے گھر سے ایک لڑکی بنی کے طور پر آفریدی خاندان میں جائے گی تاکہ یہ دشمنی یہیں ختم ہو۔ زمیندار کے قدم لڑکھڑا گئے، اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ سردار، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے جس کی جان دے کر میں یہ بدلہ چکا سکوں۔ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، محرم۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کا اس دشمنی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن جرگے کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، زبیدہ خاتون نے نفرت سے زمیندار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا میرے نعمان کا کوئی قصور تھا؟ اس کی بیوی زرمینہ کا کیا قصور تھا جو تم نے اس کا سہاگ اجاڑ دیا؟ تمہاری بیٹی ہمارے گھر بنی بن کر آئے گی اور میرے چھوٹے بیٹے اذلان کی جوتیوں میں بیٹھے گی۔ اذلان جرگے میں خاموش بیٹھا تھا، لیکن اس کے اندر ایک جنگ چھڑی تھی۔ اس کی جدید تعلیم اور اس کا باشعور ضمیر اس رسم کے خلاف سخت خلاف تھا، لیکن بھائی کے خون کے بدلے اور ماں کی ضد کے آگے وہ اس وقت بے بس تھا۔ دوسری طرف زمیندار کی حویلی میں قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ محرم، جو ابھی کھیل کود کی عمر میں تھی، جسے دنیا کی اونچ نیچ اور ان خونی رسموں کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، اسے زبردستی دلہن کا جوڑا پہنایا جا رہا تھا اور وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ بابا، میں نے نہیں جانا، میں نے وہ سر جوڑا نہیں پہننا، مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا۔
مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں کبھی آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گی۔ محرم اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ کر دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ اس کے معصوم آنسو پتھر دل کو بھی پگھلا سکتے تھے، لیکن اس کا باپ آج بے بس تھا۔ زمیندار کے کندھے جھکے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں شرمسار تھیں اور چہرے پر ندامت کی ایسی کالت تھی جو کبھی نہیں دھل سکتی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے محرم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، میری عزت رکھ لے، اگر تو نہ گئی تو وہ مجھے اور تیرے چچاؤں کو مار دیں گے، میری جان بچا لے میری تھئی۔ باپ کی سلتے جہاں اس کے جھکے ہوئے کندھوں اور شرمسار آنکھوں نے محرم کو اندر تک توڑ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ونی کیا ہوتا ہے، وہ نکاح کے معنی تک پوری طرح نہیں سمجھتی تھی، لیکن اپنے باپ کو اس طرح روتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی سسکیاں تو جاری تھی، لیکن اس نے مزاحمت چھوڑ دی۔ اسی رات محرم کا نکاح اسلان افریدی کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ یہ کیسی شادی تھی جہاں دلہن کے گھر ماتم تھا اور دولہے کے گھر بھائی کے سوگ کی صفیں بچھی تھی۔ جب اسلان بھاری قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی کانپتی ہوئی محرم پر پڑی۔ اس نے جب اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ کوئی عورت نہیں تھی، وہ تو بمشکل ایک ابھرتی ہوئی کلی، ایک کم عمر اور انتہائی معصوم بچی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ خوف سے اس طرح تھر تھر کانپ رہی تھی جیسے کسی کسائی کے سامنے بکری کا بچہ پڑا ہو۔ اذلان کے اندر کا مرد، اس کا ضمیر اور اس کی انسانیت تینوں جاگ اٹھے۔ اس نے سوچا، کیا یہ ہے وہ قاتل کی بیٹی جس سے ہم انتقام لیں گے؟ اس معصوم جان کو اس جرم کی سزا دینا جو اس نے کیا ہی نہیں، کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے باشعور ذہن پہ یہ قطعی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس خوفزدہ بچی کے ساتھ زبردستی کوئی ازدواجی تعلق بنائے۔ وہ آہستہ سے چل کر اس کے پاس گیا۔ محرم خوف سے مزید پیچھے کھسک گئی۔ ڈرو مت، اذلان کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور ٹھہراؤ تھا۔ محرم نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہو، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ تم یہاں محفوظ ہو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم میاں بیوی سے زیادہ ایک دوست کی طرح رہیں گے۔ اس کے کہنے پر محرم حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے اسے تسلی دی اور خود صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ اذلان نے محرم کے ساتھ ایک انتہائی دوستانہ اور نرم سرپرستانہ رویہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا اور اسے حویلی کے خوفناک ماحول سے بچانے کی کوشش کرتا، لیکن حویلی کا ماحول محرم کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ اذلان کی ماں زبیدہ خاتون اور بڑی بھابھی سرمینہ کے دلوں میں انتقام کی آگ ابھی تک بھڑک رہی تھی۔ وہ محرم کو دیکھتے ہی تانوں اور گالیوں کی بوچھار کر دیتی۔ منحوس قدموں والی، یہ ہمارے قاتل کی بیٹی ہے، اس نے میرے شوہر کا خون پیا۔ سرمینہ اکثر محرم کو دھکے دیتے ہوئے چیختی، اسے تو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھنا چاہیے، ونی ہے یہ ونی، اس کا کام صرف اس گھر کی صفائیاں کرنا اور ہماری جوتیاں سیدھی کرنا ہے۔ زبیدہ بیگم اپنا سارا غصہ اس معصوم پر نکالتی۔ محرم جو پہلے ہی اپنے گھر والوں سے بچھڑنے کے غم میں نڈھال تھی، سارا دن کام کرتی، گالیاں سنتی اور رات کو چھپ کر روتی رہتی۔ اذلان کو اپنی ماں اور بھابھی کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بار بار انہیں سمجھاتا، ماں خدا رہا اس بچی پر ظلم مت کریں، بھائی کو اس نے نہیں مارا، اس کے باپ نے مارا ہے، اس معصوم کا کیا قصور، ہم اسے اس طرح سزا نہیں دے سکتے۔ اذلان اکثر محرم کی ڈھال بن کر سامنے آ جاتا۔ تم پر اس قاتل کی بیٹی کا جادو چل گیا اذلان، تم اپنے سگے بھائی کا خون بھول گئے ہو، زبیدہ خاتون طعنہ دیتی، جس پر اذلان بے بسی سے سر جھٹک کر رہ جاتا۔ وہ اپنی بڑی بھابھی کا دکھ بھی سمجھتا تھا، لیکن محرم کے ساتھ ہونے والی زیادتی اس کے ضمیر پر بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ جب تک وہ گھر میں ہوتا محرم محفوظ رہتی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے کسی کام سے باہر جاتا، زرمینہ اور زبیدہ بیگم اپنی ذہنی اور بعض اوقات جسمانی تشدد کا نشانہ بنا تھی۔ ایک دن جب اذلان گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ محرم کچن کے ایک کونے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے اور اس کے ماتھے سے خون رس رہا ہے۔ زرمینہ نے غصے میں کوئی برتن کھینچ کر اسے مارا تھا۔ اس منظر نے اذلان کے اندر کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اس نے اس وقت ایک اٹل فیصلہ کر لیا۔ محرم، جاؤ اپنے کپڑے باندھو۔ اذلان کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ حویلی کی دیواریں بھی دہل گئی۔ زبیدہ خاتون اور زرمینہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ ماں نے غصے سے پوچھا۔ وہاں جہاں اسے ہر روز میرے بھائی کے قتل کا طعنہ نہ سننا پڑے۔ ماں، میں آپ کا اور بھابھی کا دکھ سمجھتا ہوں، لیکن میں ایک بے گناہ پر ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اسے لے کر شہر جا رہا ہوں۔
اسلان نے فیصلہ کر لیا تھا، اسے ویسے بھی اپنی لیدر کی فیکٹری کا کام شروع کرنا تھا جس کے لیے اسے مکمل یکسوئی اور ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ اس حویلی کی روز روز کی چیخ و پکار، چیخ چیخ اور محرم کے آنسو اسے کچھ بھی کرنے نہیں دے رہے تھے۔ اگلے ہی دن ازلان محرم کو لے کر فیصل آباد شہر میں اپنے ایک کشادہ اور خوبصورت فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ جب وہ دونوں اس فلیٹ میں داخل ہوئے تو محرم نے ایک طویل عرصے کے بعد ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا۔ محرم، ازلان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ آج سے یہ تمہارا گھر ہے، یہاں کوئی زرمینہ بھابی نہیں، کوئی ماجی نہیں، یہاں تمہیں کوئی تانا نہیں دے گا۔ ہم یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں اپنی فیکٹری پر دھیان دوں گا اور تم اپنی وہ معصوم مسکراہٹ واپس لاؤ گی جو حویلی کی دیواروں نے چھین لی تھی۔ محرم نے پہلی بار ازلان کی طرف احسان مندی اور ایک انوکھی عقیدت کے ساتھ دیکھا۔ اس شہر والے فلیٹ میں قدم رکھتے ہی دونوں کی زندگی کی ایک نئی اور خوبصورت داستان کا آغاز ہو چکا تھا۔ شہر کے اس فلیٹ میں زندگی حویلی کی گھٹن اور تناؤ سے یکسر مختلف تھی۔ فیصل آباد کی اس مصروف اور دوڑتی بھاگتی زندگی کے بیچ ان کے اس کشادہ آشیانے میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ واقع تھا۔ محرم جو حویلی میں سہم کر ایک کونے میں لگی رہتی اور ہر آہٹ پر ڈر جایا کرتی تھی، اب اس کھلی فضا میں ایک کھلتی ہوئی کلی کی طرح چہکنے لگی تھی۔ ازلان نے اس کے گرد تحفظ اور نرمی کا ایک ایسا مضبوط حصار باندھ دیا تھا کہ وہ حویلی کے وہ خوفناک سائے اور سرمینہ بھابی کی تلخیاں دھیرے دھیرے بھولنے لگی تھی۔ ان دونوں کے درمیان وقت کے ساتھ ساتھ بے تکلفی کی ایک میٹھی سی دیوار گر چکی تھی۔ ازلان اس کا ہر چھوٹی بڑی چیز میں اس طرح خیال رکھتا جیسے کوئی کسی بہت قیمتی اور نازک شے کا رکھتا ہے، اور محرم بھی جیسے ازلان کو ہی اپنا سب کچھ، اپنا محافظ اور اپنا کل کائنات سمجھنے لگی تھی۔ صبح سویرے ازلان کے جاگنے سے پہلے وہ اٹھ جاتی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے کپڑے استری کرتی، اس کے جوتے پالش کرتی اور کچن میں جا کر اس کے لیے ناشتہ بناتی۔ اسے ابھی تک اپنے رشتے کی نزاکت اور گہرائی کا تعلق قطعی کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے نزدیک نگاہ شوہر اور بیوی کے کیا تقاضے ہیں، وہ ان سب الجھنوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ ازلان وہ شخص ہے جو اسے مار نہیں پڑنے دیتا، جو اس پر چیختا نہیں ہے اور جو اسے اس جہنم سے نکال کر لایا ہے۔ وہ اس کے آنے کا بے چینی سے انتظار کرتی۔ ازلان اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا۔ جب وہ فیکٹری سے واپس آتا تو محرم دروازے پر کھڑی ہوتی۔ ازلان آپ آ گئے؟ وہ چہکتے ہوئے آگے بڑھتی اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑ لیتی۔ ہاں بھائی میں آ گیا، اور میری چھوٹی سی گڑیا نے آج سارا دن کیا کیا، کیا کھایا؟ ازلان مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور کبھی کبھار اس کے لیے لائی گئی چاکلیٹیں یا گجرے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ وہ خوشی سے نہال ہو کر اسے اپنی دن بھر کی روٹین سناتی۔ آج میں نے آپ کی الماری سیٹ کی ہے، اور پتہ ہے میں نے یوٹیوب سے دیکھ کر بریانی بنانا سیکھی ہے، آج ہم وہی کھائیں گے۔ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی تھی، اور ازلان بھی اس کی اس معصومیت کے ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محرم پر جو صدمہ گزرا ہے، اس سے نکلنے کے لیے اسے ابھی وقت اور ڈھیر ساری محبت کی ضرورت ہے۔ وقت پروں پر اڑ رہا تھا۔ ازلان جب سے محرم کو لے کر شہر آیا تھا، اس نے پلٹ کر حویلی کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے اپنی لیدر فیکٹری کے معاملات میں اس قدر الجھنا پڑا تھا کہ فرصت ہی نہیں ملتی، اور دوسرا وہ چاہتا تھا کہ حویلی جانے کا مطلب انہی پرانی تلخیوں کو دوبارہ جھیلنا اور محرم کو دوبارہ اسی اذیت میں دھکیلنا ہے۔ البتہ وہ اپنی ماں زبیدہ خاتون سے فون پر اکثر بات کرتا۔ آج بھی رات کے اس پہر جب محرم ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کوئی کارٹون دیکھتے دیکھتے وہیں سو گئی تھی، ازلان بالکنی میں کھڑا اپنی ماں سے فون پر بات کر رہا تھا، اور روز کی طرح آج بھی موضوع بحث محرم ہی تھی۔ ازلان، تو نے تو جیسے ہمیں دل سے ہی نکال دیا۔ اس قاتل کی بیٹی نے ایسا کیا جادو کر دیا ہے تجھ پر کہ تو اپنی ماں، اپنی حویلی سب بھول کر اس کے پلو سے بن گیا ہے؟ زبیدہ خاتون کی آواز میں وہی پرانی کرواہٹ، تلخی اور غصہ تھا جو مہینوں گزر جانے کے بعد بھی کم نہیں ہوا تھا۔ ازلان نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ماتھے کو مسلا۔ رات کی خنک ہوا اس کے دماغ کی تپش کم نہیں کر پا رہی تھی۔ ماں جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں یہاں فیکٹری کے کاموں میں دن رات ایک کر رہا ہوں تاکہ ہمارا کاروبار مستحکم ہو، اور رہی بات محرم کی، تو میں نے آپ سے پہلے بھی درجنوں بار کہا ہے کہ خدا را اسے قاتل کی بیٹی مت کہا کریں، اس کا کیا قصور ہے اس سب میں؟ تو اور کیا کہوں؟ زبیدہ خاتون کی آواز فون پر گونجی جیسے وہ پھٹ پڑنے کو بےتاب ہو۔ میرے نعمان کے خون کے چھینٹے ہیں،
اس کے باپ کے ہاتھوں پر اس حویلی کا کونا کونا تیرے بھائی کے خون کا انصاف مانگتا ہے، اور تو اس فنی کی ہوئی لڑکی کو بیویوں کا رتبہ دے کر شہر کے سیریں کروا رہا ہے، مزے کروا رہا ہے اسے۔ سن لے ازلان، بنی کی ہوئی لڑکی کا حویلی میں مقام ایک ملازمہ اور کمین سے بڑھ کر نہیں ہوتا، اسے فوراً واپس حویلی بھیج۔ ازلان خاموشی سے سنتا رہا، لیکن اس کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ یہ اس کا گھر نہیں، اس کی جیل ہونی چاہیے تھی۔ زبیدہ بیگم مزید غصے سے بولی، زرمینہ اس کے بغیر یہاں اکیلی سارا کام کیسے کرے؟ بھیج اسے واپس تاکہ وہ یہاں آ کر ہمارے جوتے سیدھے کرے، گوبر اٹھائے اور چکی پیسے۔ اسے پتہ تو چلے کہ نعمان آفریدی کی جان لینے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ازلان کے اندر کا باشعور پڑھا لکھا انسان اس جہالت پر تڑپ کر رہ گیا۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا، لیکن وہ ماں کے ادب کی وجہ سے لہجے کو دھیما رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ماں جی، خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، ونی ایک جاہلانہ، ظالمانہ اور غیر انسانی رسم ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا قانون، ہماری انسانیت اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ ایک شخص کے کیے گئے جرم کی سزا کسی معصوم اور بے گناہ کو دی جائے۔ بھائی نعمان کا جانا میرے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا آپ کے لیے ہے۔ میرا بھی کلیجہ کٹتا ہے جب بھی میں بھائی کے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن محرم نے گولی نہیں چلائی تھی، وہ تو ایک بچی ہے جسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ دشمنی جرگہ اور ونی ہوتی کیا ہے۔ تو مجھے مذہب اور قانون نہ سکھا ازلان۔ زبیدہ خاتون غصے سے دھاڑی، ہمارے علاقے کی روایت اور پختونوں کی غیریت یہی کہتی ہے کہ خون کا بدلہ خون اور ونی ہے، اور تو نے اس بدلے کو، اس دشمنی کو اپنے بستر کی زینت بنا لیا۔ شرم آنی چاہیے تجھے، میرے بیٹے کا خون ان سب دلیلوں اور قانون سے بڑھ کر ہے۔ مجھے تیری کوئی منطق نہیں سننی، مجھے وہ لڑکی حویلی میں چاہیے، زرمینہ کے قدموں میں۔ ماں جی، نکاح ایک بہت ہی مقدس رشتہ ہے، ازلان نے نہایت تحمل لیکن فیصلہ کن اور اٹل انداز میں کہا، اور محرم اب میرے نگاہ میں ہے، وہ میری عزت ہے۔ آپ روایت کی بات کرتی ہیں اور میں انسانیت کی بات کرتا ہوں۔ میں ایک ایسی لڑکی پر ظلم نہیں کر سکتا جس کا کوئی قصور ہی نہیں۔ میں اسے حویلی کی اس گھٹن میں ہرگز واپس نہیں بھیجوں گا، چاہاں اس کی حیثیت ایک ملازمہ کی ہو۔ وہ میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ ایک بے گناہ کی زندگی برباد کر کے نہیں لے سکتا۔ اگر تو نے اسے واپس نہ بھیجا تو یاد رکھ ازلان، تو میرے لیے مر گیا اور میں تیرے لیے۔ زبیدہ بیگم نے آخری دھمکی دی جو کسی بھی ماں کی طرف سے بیٹے کے لیے سب سے بڑا وار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ازلان کچھ اور کہتا، دوسری طرف سے فون کٹ چکا تھا۔ ازلان نے ہاتھ میں پکڑا موبائل سختی سے بھینچا اور ایک لمبی تھکی ہوئی سانس لی۔ اس کا دل بہت بھاری تھا، ایک طرف اس کی ماں کی ممتا، ان کی ضد اور بھائی کا دکھ تھا، اور دوسری طرف ایک بے گناہ معصوم لڑکی کی زندگی تھی جس کا محافظ اب وہ خود تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زبیدہ خاتون پرانے خیالات کی عورت ہے، انہیں اپنے علاقے کی روایات عزیز تھیں اور اپنے بیٹے کا خون ان کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر تھا، لیکن ازلان ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ انسانیت کو ترجیح دیتا تھا اور اسی ناطے وہ محرم پر ظلم کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ بیلکنی سے اندر آیا۔ لاؤنج میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ محرم اب بھی صوفے پر ایک چھوٹی سی گٹری بنی سو رہی تھی۔ اس کا معصوم سا چہرہ نیند کی وادیوں میں بے حد پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کی لمبی پلکیں اس کے گالوں پر سایہ کیے ہوئی تھی۔ ازلان چل کر اس کے پاس گیا، اس نے پاس پڑی گرم چادر اٹھائی اور نرمی سے اس کے اوپر اڑا دی۔ ازلان نے جھک کر محرم کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو انگلی کی پوروں سے ہٹایا۔ اسے محرم کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور سکون نظر آیا، جو صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ ازلان کے پاس محفوظ تھی۔ تمہیں کوئی نہیں چھینے گا مجھ سے محرم، کوئی نہیں، اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی سوتی ہوئی شکل کو دیکھ کر ازلان کا ارادہ مزید پختہ ہو گیا کہ چاہے اسے پوری دنیا، اپنی ماں یا اپنے پورے قبیلے سے ہی کیوں نہ ٹکرانا پڑے، وہ اس لڑکی کو رسموں اور روایت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے گا۔ محرم کی وہ معصومیت اور بے ساختہ پن ازلان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ وہ ایک طویل عرصے سے اپنی جذبات کو صرف اس کی کم عمری اور ان حالات کی نزاکت کے باعث دبائے ہوئے تھا جن کے تحت وہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ اسے ایک فاصلہ رکھتا تھا، اسے تحفظ تو دیتا تھا، مگر ایک شوہر کی حیثیت سے اس کے قریب جانے سے گریزاں تھا۔ لیکن پچھلی رات جب محرم نے اپنی تمام تر نادانی اور معصومیت کے ساتھ اس کی گود میں بیٹھ کر بچے کی
ضد کی تو اسلان کے اندر سالوں سے سویا ہوا مرد اور اس کی پوشیدہ جذبات پوری شدت سے بیزار ہو گئے۔ اس رات اس نے روایات عمر اور ہلاک کی تمام دیواریں گرا دی اور محرم کو اس کا وہ حق دے دیا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو فضا میں ایک عجیب سا خمار اور سکون تھا۔ محرم جو کل رات تک ایک ضدی بچی بنی ہوئی تھی، آج ایک مکمل عورت کے روپ میں بے حد شرمائی اور سمٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور کانوں پر حیا کی وہ ڈالی تھی جو اسلان کے دل کی دھڑکنیں تیز کری تھی۔ اسلان اسے دیکھ کر ایک گہرے اور ناقابل بیان اطمینان سے بھر گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولا، آج میری محرم اتنی خاموش کیوں ہے؟ کل والی وہ ضدی لڑکی کہاں گئی جسے بس جلدی سے بچہ چاہیے تھا؟ محرم نے شرم سے اپنا چہرہ اسلان کے سینے میں چھپا لیا۔ اسلان کا سینہ اس کے اس عمل پر خوشی سے پھول گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب ان کی زندگی اس شہر کے پرسکون فلیٹ میں کتنی خوبصورت گزرے گی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات جب وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے، اسلان کے فون کی گھنٹی نے اس پرسکون خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ فون حویلی سے تھا اور دوسری طرف زرمینہ بھابھی کی روتی ہوئی آواز تھی، اسلان جلدی پہنچو، ماں جی کی حالت بہت خراب ہے، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے، وہ بس تمہیں بلا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی اسلان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر قالین پر گرا اور اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ محرم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا ہوا اسلان، آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ ماں جی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں ابھی اسی وقت حویلی نکلنا ہوگا، اسلان نے عجلت میں کہا اور گاڑی کی چابیاں اٹھا لی۔ محرم کے دل میں حویلی کا نام سن کر ہی ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا، لیکن اسلان کی پریشانی دیکھ کر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی فیصل آباد سے ان کے گاؤں کی طرف دوڑ رہی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچے تو واقعی زبیدہ خاتون کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ وہ بستر پر نڈھال پڑی تھی، ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر ان کا معائنہ کر کے جا چکا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ زبیدہ خاتون نے پے در پہ صدمے سہے تھے، پہلے اپنے جوان بیٹے نعمان کا قتل اور اس کے بعد اسلان کی نافرمانی۔ ان کے نزدیک اسلان کا قاتل کی بیٹی کو سر آنکھوں پر بٹھانا اور حویلی چھوڑ کر شہر چلے جانا کسی غداری سے کم نہیں تھا۔ اسی دکھ اور اذیت نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور وہ بستر مرگ پر آ گئی تھی۔ اسلان جھپکتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنی مضبوط روبدار ماں کو اس طرح بے بس اور لاچار دیکھا تو اس کا دل پھٹ گیا۔ وہ دھاڑے مار کر ان کے قدموں میں گر پڑا۔ ماں جی، مجھے معاف کر دے ماں جی، میں آ گیا ہوں، آپ کا اسلان آ گیا ہے، آنکھیں کھولیں خدارا۔ اسلان ان کے ہاتھ چومتے ہوئے رو رہا تھا۔ زبیدہ خاتون نے بمشکل آنکھیں کھولی اور کانپتے ہاتھوں سے اسلان کا ماتھا چھوا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسلان اسی وقت ان کی پائنتی سے لگ کر بیٹھ گیا اور اس نے دل ہی دل میں قسم کھا لی کہ جب تک اس کی ماں ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ ان کے سرانے سے نہیں ہٹے گا۔ لیکن اس سب میں وہ یہ بھول گیا کہ وہ اپنے ساتھ اس حویلی میں کسے لے کر آیا ہے؟ محرم، جو اب اس کی بیوی تھی، حویلی کے اسی ظالم ماحول میں دوبارہ تنہا رہ گئی۔ جیسے ہی اسلان ماں کی تیمارداری میں غرق ہوا، زرمینہ بھابھی کو محرم پر اپنا غصہ اور انتقام نکالنے کا کھلا موقع مل گیا۔ زرمینہ کے لیے تو محرم آج بھی اس کے شوہر کے قاتل کی بیٹی اور ایک فنی تھی۔ آ گئی تو واپس، منحوس قدموں والی، شہر کی ہوائیں کھا کر بڑی نوابزادی بن گئی تھی۔ چل اٹھ اور جا کر صحن کی صفائی کر، اور اس کے بعد سارے جھوٹے برتن دھونا ہے۔ زرمینہ نے اگلے ہی دن سے محرم پر ظلم کی انتہا کر دی۔ محرم سے شہر کے اسی فلیٹ میں اسلان کی شہزادی بن کر رہ رہی تھی، اچانک دوبارہ اسی جہنم میں گر گئی تھی۔ وہ سارا دن حویلی کے بھاری کام کرتی، کبھی صحن دھوتی، کبھی کپڑے کھنگالتی اور کبھی کچن کی گرمی میں روٹیاں بناتی۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ سے اسلان چومتا تھا اب کام کی زیادتی سے کھردرے ہونے لگے تھے، لیکن اسے کام کی تھکاوٹ سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ اسلان نے اسے بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ دن رات بس زبیدہ خاتون کے کمرے میں گزرتے۔ محرم جو ہر پل اسلان کی توجہ کی منتظر رہتی تھی، کام سے تھوڑی سی فرصت ملتے ہی زبیدہ خاتون کے کمرے کے دروازے کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہتی۔ اسلان، ایک بار باہر آ جائیں، بس ایک بار مجھ سے بات کر لیں، مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں روتی اور التجا کرتی، لیکن دروازہ نہ کھلتا۔ کبھی کبھار اسلان باہر نکلتا بھی تو اس کی آنکھوں میں اتنی تھکاوٹ اور فکر ہوتی کہ محرم ہمت ہی نہیں کر پاتی کہ اس کے پاس جائے
وہ بس اسے دور سے دیکھتی اور اذلان تیزی سے کسی کام کے لیے باہر چلا جاتا اور پھر واپس آ کر کمرے میں بند ہو جاتا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ حویلی کی چار دیواری کے اندر اس کی محرم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ سرمینہ اس بات کا خاص خیال رکھتی کہ اذلان کے سامنے محرم نظر نہ آئے اور اسے کوئی کام نہ کہا جائے۔ اسی اذیت، خاموشی اور مشقت میں پورا ایک مہینہ گزر گیا۔ زبیدہ خاتون کی حالت اب قدرے بہتر ہو رہی تھی، لیکن محرم اندر ہی اندر کھلتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے اور وہ ہر وقت کمزوری محسوس کرتی۔ ایک دوپہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ سرمینہ نے محرم کو حویلی کے پچھلے حصے میں پڑی بھاری قالین دھونے کا حکم دیا۔ جب تک یہ سارے قالین دھل کر سوکھنے کے لیے نہ ڈل جائیں، تجھے روٹی کا ایک نوالا نہیں ملے گا، سمجھ آئی؟ سرمینہ سختی سے کہہ کر اندر چلی گئی۔ محرم گرم فرش پر بیٹھی صابن اور پانی سے بھاری قالین رگڑ رہی تھی۔ اسے آج صبح سے ہی کچھ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور معدے میں ایک عجیب سی متلی کا احساس۔ اس نے کئی بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں تھی۔ یا اللہ، مجھ سے اور نہیں ہوتا۔ محرم نے روتے ہوئے اپنا سر پکڑا۔ اسے اچانک چکر آیا۔ اس کے سامنے بڑا پانی کا ٹب اور دیواریں گول گول گھومنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو آواز دیتی، اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا اور وہ کہیں پانی سے گیلے گرم فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب ایک ملازمہ وہاں سے گزری تو اس نے محرم کو بے ہوش پڑے دیکھا۔ ہائے اللہ، محرم بی بی کو کیا ہو گیا؟ زمینہ بی بی، اذلان صاحب جلدی آئیں۔ ملازمہ نے چیخنا شروع کر دیا۔ یہ چیخیں اذلان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ تیزی سے ماں کے کمرے سے نکلا اور حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا۔ جب اس کی نظر فرش پر بے سود پڑی محرم پر پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ محرم کا دوپٹہ پانی میں بھیگ چکا تھا، اس کا چہرہ سفید پڑا تھا اور وہ بے جان لگ رہی تھی۔ اذلان کے دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ ایک مہینے کی غفلت کا پردہ اس کی آنکھوں سے ہٹا اور اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے اپنی ماں کی محبت میں اندھا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہونے دیا۔ محرم، وہ چیختا ہوا آگے بڑھا اور گیلے فرش کی پرواہ کیے بغیر گھٹنوں کے بل گر کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ محرم، آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ اذلان نے اس کے گال تھپ تھپائے، لیکن محرم کا سر بے جان ہو کر اس کے کندھے پر ڈھلک گیا۔ زمینہ بھی گھبرائی ہوئی وہاں آ چکی تھی۔ یہ تو بس کام کر رہی تھی، پتہ نہیں کیسے گر گئی، ڈرامے باز۔ زمینہ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بڑبڑانا شروع کیا۔ اذلان نے خوخار نظروں سے اپنی بھابھی کو دیکھا، لیکن اس وقت محرم کی جان بچانا سب سے زیادہ اہم تھا۔ اس نے فوراً محرم کو گود میں اٹھایا اور پاگلوں کی طرح گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کا راستہ اسے صدیوں جتنا طویل لگ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں میں تیر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو محرم، میں کتنا برا شوہر ہوں، میں تمہیں یہاں لے ہی کیوں آیا؟ وہ مسلسل ڈرائیونگ کرتے ہوئے محرم کی طرف دیکھ کر خود کو کوس رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی محرم کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اذلان باہر راہداری میں بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ کبھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، کبھی غصے سے دیوار پر مکہ مارتا کہ اس نے حویلی والوں کو محرم پر حاوی ہونے کیوں دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اذلان تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی؟ اذلان نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، مسٹر اذلان، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مریضہ کو تھوڑی کمزوری اور ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی، اور یہ کمزوری ان کی موجودہ حالت میں بالکل نارمل ہے۔ اذلان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ موجودہ حالت؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو مسٹر اذلان، آپ کی بیوی امید سے ہیں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ الفاظ اذلان کے کانوں میں کسی میٹھی دھن کی طرح گونجے۔ اس کے دماغ نے ایک لمحے کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا۔ باپ بننے والے ہیں؟ محرم ماں بننے والی ہے؟ حیرت، خوشی اور ناقابل یقین جذبات کا ایک ایسا طوفان اس کے اندر امڈ آیا ہے کہ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو چھلک پڑے۔ سچ سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ میری محرم ٹھیک ہے نا وہ؟ اذلان کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، بس انہیں اب بہت زیادہ آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ آپ ان سے مل سکتے ہیں، انہیں ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اذلان نے شکرانے کے آنسو پوچھے اور آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ محرم بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ ابھی بھی زرد تھا اور ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھیں کھلی تھی۔ اذلان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔
اذلان چل کر اس کے پاس گیا اور اس کے ماتھے کو نرمی سے چوم لیا۔ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا میری جان، اس نے محرم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چومتے ہوئے کہا۔ محرم نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ اذلان، مجھے کیا ہوا تھا؟ میرا سر بہت گھوم رہا تھا، میں نے زمینہ بھابھی کا کام پورا نہیں کیا، وہ مجھے ماریں گی۔ محرم کے لہجے میں ابھی بھی حویلی کا خوف تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں ندامت اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ اس نے محرم کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں، کسی کی ضرورت نہیں کہ آپ میری محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، اور کام، اب تم زندگی بھر کوئی کام نہیں کرو گی۔ محرم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اذلان کے ہونٹوں پر ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے محرم کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ کیونکہ تم نے مجھ سے جو ضد کی تھی نا، تمہاری وہ ضد پوری ہونے والی ہے۔ محرم نے اپنی بڑی بڑی پلکیں جھپکائی۔ اسے ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آئی، پھر اچانک اس کے ذہن میں اس رات کی بات گزری جب اس نے اذلان سے بچے کی ضد کی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک حیرت اور شدید خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ سچی؟ اس نے جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اذلان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس لٹا دیا۔ بالکل سچی میری جان، تم ماں بننے والی ہو اور میں باپ۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھلکتی خوشی کے محسوس کیا۔ محرم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ اپنی تمام تر نادانی اور معصومیت کے ساتھ مسکرائی اور دھیرے سے بولی، میں نے کہا تھا نا اذلان، کپڑے اتارنے سے بچہ آ جاتا ہے، دیکھیں میرا بچہ آ گیا۔ اذلان جو اس وقت بے پناہ جذباتی ہو رہا تھا، محرم کی اس انتہائی معصومہ اور بے ساختہ بات پر کہا مار کر ہنس پڑا۔ اس کے دل کا سارا بوجھ، حویلی کی ساری ٹینشن اور ایک مہینے کی تھکاوٹ، سب کچھ اس ایک لمحے میں دھل گیا۔ اس نے محرم کو نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 9 ماہ کا طویل کٹھن لیکن بے حد خوبصورت سفر بالآخر اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اس 9 مہینوں میں اذلان نے محرم کو پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ فیصل آباد کے اس پرسکون فلیٹ میں محرم نے ایک ملکے کی طرح وقت گزارا تھا۔ اذلان نے اسے حویلی کے ہر سائے، ہر تلخی اور ہر ڈر سے دور رکھا تھا۔ زبیدہ خاتون کی ناراضگی اپنی جگہ تھی، لیکن اذلان جانتا تھا کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے، اور ایک نئی زندگی کی آمد شاید اس خونی دشمنی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو۔ آج فیصل آباد کے ایک نجی اسپتال کے کوریڈور میں اذلان بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر، گھبراہٹ اور ایک عجیب سی خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ لیبر روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے آنے والی خاموشی اس کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ اچانک اس خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک ننھی سی زندگی سے بھرپور کلکاری گونجی۔ وہ ایک بچے کے رونے کی آواز تھی۔ اذلان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو چھلک پڑے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور نرس نے مسکراتے ہوئے باہر آ کر خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو اذلان صاحب، اللہ نے آپ کو چاند سے بیٹے سے نوازا ہے، ماں اور بچہ دونوں بالکل خیریت سے ہیں۔ یہ سنتے ہی اذلان نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور بےتابی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ سیدھی بستر پر لیٹی محرم پر پڑی۔ اس کا چہرہ تھکن سے نڈھال تھا، رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر ممتا کا ایک ایسا نور اور سکون تھا جس نے اذلان کو مبہوت کر دیا۔ محرم کے پہلو میں ایک چھوٹی سی جان سفید کپڑے میں لپٹی سو رہی تھی۔ اذلان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور جھک کر محرم کے ماتھے پر ایک گہرا بوسہ دیا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے محرم، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ اذلان کی آواز جذبات سے بھرا رہی تھی۔ محرم نے اپنی کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اذلان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی پرانی معصومیت اور چمک تھی۔ اذلان، دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے، یہ بالکل آپ جیسا ہے، محرم نے اپنی کانپتی ہوئی انگلی سے بچے کے نرم گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ اذلان مسکرایا اور اس نے نرمی سے اس ننھے وجود کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ بچے نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی اپنا چھوٹا سا ہاتھ ہلا کر اذلان کی انگلی کو اپنی ننھی سی مٹھی میں جکڑ لیا۔ ایک لمس نے اذلان کے اندر کے سارے دکھوں کو دھو ڈالا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون، اذلان نے بچے کی پیشانی کو چوما۔ تبھی کمرے کا دروازہ ایک بار پھر آہستگی سے کھلا۔ اذلان نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر کھڑی ہستی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ زبیدہ خاتون تھی۔ ان کے چہرے پر وقت اور دکھوں کی گہری جھریاں تھیں۔ ہاتھ میں پکڑی چھڑی ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ خون کی کشش سے مجبور ہو کر فیصل آباد کے اس ہسپتال تک آ گئی۔ کمرے میں ایک گہری بوجھل خاموشی چھا گئی۔
محرم زبیدہ خاتون کو دیکھتے ہی سہم گئی اور اس نے ڈر کے مارے چادر کی مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اسے لگا جیسے حویلی کا وہ خوفناک دور دوبارہ لوٹ آیا ہو۔ اصلان نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ ماں جی آپ؟ زبیدہ خاتون نے اصلان کی طرف دیکھے بغیر اپنی نظریں سننے وجود پر گاڑ دی تھی جو اس وقت اصلان کی گود میں تھا۔ ان کے قدم خود بخود بستر کی طرف بڑھنے لگے۔ محرم خوف سے مزید سمٹ گئی، لیکن زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آج کوئی غصہ، کوئی نفرت یا کوئی انتقام نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ اصلان نے مسکرا کر بچہ اپنی ماں کی گود میں دے دیا۔ جیسے ہی زبیدہ خاتون نے اس نرم و نازک جان کو اپنے بازوؤں میں لیا، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ بچے کی معصوم شکل اور اس کے ماتھے کی لکیریں بالکل اصلان اور ان کے مرنے والے بیٹے نعمان جیسی تھی۔ خونی دشمنی، غنی کی رسم، قاتل کی بیٹی، یہ تمام الفاظ، یہ تمام نفرتیں اس ننھی سی جان کے ایک کلکاری کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ ایک بچے نے دو خاندانوں اور نسلوں کی اس آگ کو اپنے معصوم وجود سے بجھا دیا تھا۔ میرا بچہ، میرے نعمان کی تصویر! زبیدہ خاتون دھاڑے مار کر رو پڑی۔ انہوں نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور اسے بے تحاشا چومنے لگی۔ ان کے آنسو بچے کے نرم کپڑے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے میرے نعمان کا دکھ بھلا دیا اصلان۔ مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی روتی رہی اور اصلان خاموشی سے اپنی ماں کو اس کرب اور دکھ سے آزاد ہوتے دیکھتا رہا۔ پھر زبیدہ خاتون کی نظر سہم کر بیٹھی محرم پر پڑی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور انہوں نے اپنا ایک ہاتھ محرم کے سر پر رکھ دیا۔ محرم نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں تو زبیدہ خاتون کی آنکھوں میں آج صرف ممتا تھی۔ مجھے معاف کر دے دھئی۔ زبیدہ خاتون کے الفاظ نے جیسے کمرے کی فضا ہی بدل دی۔ میں بدلے کی آگ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ میں نے ایک معصوم بچی پر اتنے ظلم کیے۔ تو نے آج میرے آنگن کو پھر سے ہرا کر دیا ہے۔ تو قاتل کی بیٹی نہیں ہے محرم، تو آج سے زبیدہ خاتون کی بیٹی ہے، اس حویلی کی عزت اور میری بہو ہے۔ یہ سنتے ہی محرم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آگے بڑھ کر زبیدہ خاتون کا ہاتھ چوم لیا۔ زبیدہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا اور اس ایک لمحے میں حویلی کی وہ ساری دیواریں اور تلخیاں ہمیشہ کے لیے منہدم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب زبیدہ خاتون بچے کو دعائیں دیتی ہوئی تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تاکہ محرم آرام کر سکے، تو کمرے میں صرف اصلان اور محرم رہ گئے۔ اصلان نے محرم کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور ایک گہری پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا محرم، میں نے کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج تم نے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری ماں کو بھی ایک نئی زندگی دی ہے۔ محرم کے چہرے پر وہی شوق اور شرمیلی سی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور نہایت معصومیت سے اصلان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو پھر اصلان، اب تو بچہ آ گیا نا، اب تو آپ مجھے کس کر سکتے ہیں نا؟ محرم کی اس انتہائی نادان اور بے ساختہ بات پر اصلان ایک زوردار قہقہہ مار کر ہنس پڑا۔ وہ ابھی بھی وہی پرانی محرم تھی جو ان ساری گہری باتوں سے بے نیاز اپنی ہی معصوم دنیا میں مگن تھی۔ اصلان نے مسکراتے ہوئے جھک کر اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی حتمی مہر ثبت کر دی۔ ہاں میری جان، اب ہم زندگی بھر بس ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اصلان نے سرگوشی کی۔ کمرے کی کھڑکی سے چھنتی ہوئی دھوپ ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ نفرت کی کالی رات اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور محبت اور نئی زندگی کی ایک خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے۔